اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے لگتا یوں ہے کہ ہماری زندگی کا سوائے دنیا کے کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کی فکر میں چلے جائیں۔ اب اسپتال کتنے آباد ہیں صحت کے چاہنے والوں سے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جسمانی بیماری کو بعض اوقات ہونا بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ جسمانی بیماری کو زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں بنسبت روحانی بیماریوں کی۔ انسان بیمار ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیسے بیمار ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جو ہے خود کو علامہ قرار دے کے اور بس دینی جو چیز ہے، دین سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے جو سن لیا وہ سن لیا، جو پڑھ لیا وہ پڑھ لیا۔ آپ دیکھیں قرآن کی ناظرہ پڑھ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، بس اس کو سیکھنا اور سمجھنا آپ دیکھیں بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی ایسے مواقع ملتے بھی ہیں درس کے تو وہ درس بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ عام طور پہ دیکھیں قرآن کا ایک تو تلاوت ہے اور ایک اس میں تدبر ہے، تو کبھی ہم نے تلاوت تو چلو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی عام طور پہ میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ تدبر ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، قرآن پہ آیات قرآن پہ تدبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن میں تدبر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کے دل پہ تالے پڑے ہوئے۔ اپنے آپ سے تو میں بات کر نہیں رہا، قرآن کی آیت میں نے پہلے سنائی اور پھر ظاہر ہے مطلب ایک آیت کا پھر الٹرنیٹ ہوتا ہے نا، کوئی جنت میں اگر نہیں جا رہا تو وہ کہاں جائے گا؟ اگر کوئی یا تو قرآن میں تدبر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جو قرآن میں تدبر کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں کر رہا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے دل پہ تو تالا لگا ہوا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں، تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اب تلاوت اور تدبر میں تو فرق ہے نا۔ جب آپ تلاوت کریں گے تو وہ تو تلاوت ہے، آپ دیکھ لیں بس رمضان میں آپ اپنا ایک فریضہ بنا لیتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے ایک قرآن کو ختم کرنا ہے، اور پھر مٹھائیاں منگوائی جاتی ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ قرآن کو ہم نے ختم کر لیا۔ قرآن کو تو ویسے ہی ہم نے ختم کر لیا ہے، جب سے سقوط بغداد ہوئی ہے قرآن ختم ہے۔ آج بھی قرآن ختم ہے ہماری زندگی سے۔ آپ دیکھ لیں قرآن فہمی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ کیوں؟ کہ قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ قرآن کس کا راستہ بتاتا ہے؟ اللہ کا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم عام طور پہ یہ بیعتیں بھی ہو جاتی ہیں، صوفیاء کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں اور یہ وہ، لیکن قرآن ہماری نہ منزل ہے، نہ اس پر کوئی تدبر ہے، نہ اس کی اہمیت ہے ہمارے ذہن میں۔ سچی بات یہ ہے، قرآن سیکھنے کی وہ جستجو ہی نہیں ہے، وہ آس ہی نہیں ہے، نہ تدبر ہے نہ تفکر ہے۔ افلا یتفکرون، فکر کے وقت تو آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فکر کر رہے ہیں، قرآن میں تدبر کر رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں، آپ ایک آیت کو پڑھیں، اس پر پھر تدبر کریں، سوچیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو
تعقل یعنی عقل سے کام لینا قرآن میں، تفکر فکر کرنا، تدبر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے یعنی سلیبس میں نہیں ہیں. جو سلیبس ہے نا ہمارا اس میں یہ نہیں ہے. تو اب یہ ہوتا ہے نا اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو اگلی نشست میں بتاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.